کوئی ریگریٹ زندگی میں سنم؟ جو میری شادی جو ٹوٹ گئی، مطلب میری طرف سے تھا، ٹوٹنا میری طرف سے تھا. میں نے فیصلہ کیا کہ بہت ہو گیا، اب نہیں ہوتا برداشت. میں نے فیصلہ جو کیا، مجھے لگتا ہے اس کو تھوڑا سا مجھے تھوڑا ٹائم دینا چاہیے تھا، اتنا جلدی نہیں کرنا چاہیے تھا. اچھا جی. تو ابھی حالانکہ میری لائف نئی زندگی چل رہی ہے، پر پھر بھی میں کہتی ہوں کہ اگر اولاد ہے آپ کی تو آپ کو جلدی فیصلہ نہیں لینا چاہیے. تھوڑا سا آپ ٹائم دیں، اپنے گھر چلے جائیں، ماں باپ کے گھر چلے جائیں. آپ 6 مہینے تھوڑا سا سوچ کے پھر اس پہ قدم اٹھا لیں اولاد کو دیکھ کر. جو کہ مجھ سے مسٹیک ہوگی، میں نے ویٹ نہیں کیا، کیونکہ 13 سال ہماری شادی چلی. پر یہ کہ مجھے ویٹ کرنا چاہیے تھا، پر وہ ٹائم بھی بہت مشکل تھا. میں نے بہت زندگی کے دھوکے کھائے، میں بہت ٹینشن لی، اور ہر بار دھوکا ہوتا تھا. یہ نہیں کہ اب چلے میں نے اب معاف کیا آپ کو، پکڑے جانے پہ معافی ہو جاتی تھی اور پھر چوتھے دن میں پھر پکڑ لیتی تھی. پھر مجھے اب لگتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے، جو ہوا ٹھیک ہے. پر میں ایز اے مدر، مطلب جو بچیاں دیکھ رہی ہیں، میں ماں بھی ہوں ان کے لیے، کہ اگر آپ کی اولاد ہو جاتی ہے تو پھر آپ انتظار کریں، آپ چلے جائیں، تھوڑا سا اسپیس دے دیں 3 4 5 مہینے کے لیے، 1 سال کے لیے. پر بچوں کو کسی طریقے سے آپ اپنے ساتھ رکھیں. اوکے سنم، کوئی گلڈ زندگی میں؟ یہی ہے گلٹ زندگی میں کہ میں نے وہ جلدی سے فیصلہ کر لیا، اور میری کہیں نہ کہیں میرے فیصلے کی وجہ سے میری اولاد جو ہے وہ آج مجھ سے دور ہے. کافی سال ہو گئے ہیں. وہ بچے جو میرے بغیر سوتے نہیں تھے وہ آج میرے بغیر کہیں سو رہے ہیں. تو یہ گلٹ ہے مجھے. وہ چیز آپ کو بہت زیادہ. تکلیف دیتی ہے؟ جی. مگر اب آپ کی ملاقات تو ہو جاتی ہے نا بچوں سے؟ ملاقات ابھی تو تقریباً 3 4 سال ہم نے کورٹ میں بہت زیادہ کیے، میں نے بھی کیس کیے اور وہ بھی ملنے نہیں دیتے. پھر ایک دن مطلب آرٹسٹ بھی ہوں پر ماں بھی ہوں. پھر میں نے سوچا کہ 7:30 بجے میں جا کر بیٹھ جاتی ہوں، پھر میرے بچے بھی جو کہ 7 بجے نہیں اٹھتے، میں اٹھاتی تھی اسکول کے زبردستی. میں نے کہا مجھے نہیں کرنا. میں نے پھر خود سب کچھ چیزیں چھوڑ دیں. میں نے کہا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بابا کے پاس ہیں اور ادھر رہنا ہے تو ٹھیک ہے آپ رہیں، پر وہ ان کی اپنی مرضی نہیں ہے، وہ بھی بچے ہیں، ان کی اپنی مرضی تو نہیں ہو سکتی ڈیفینیٹلی. تو میں نے اپنے ایکس ہسبینڈ کو کہا کہ آپ کی مرضی، اگر آپ کا بہت شوق ہے کہ بچوں کو پالنا ہے، بچوں کو اچھا اسکول دیں. میرے بچے اچھے میں پڑھتے تھے، LGS میں پڑھتے تھے. انہوں نے کہا جی میں سب کچھ کروں گا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ کریں. میں جو آپ کی بات سمجھ پایا، آپ نے اپنے بچوں کی خوشی کی خاطر کہ ان کو تکلیف نہ ہو تو میں پیچھے ہٹ گئی، اپنی اذیت برداشت کی، کر لی. ٹھیک ہے ہاں، ان کو نہ دینی کہ وہ پریشان نہ ہو، وہ ان کے سامنے کوٹ اور یہ ساری چیزیں نہ آئیں. اوکے. مشکل ہے نا؟ جی بالکل بالکل. سنم، ہیپیسٹ مومنٹ آپ کی زندگی کا سب سے پرمسرت لمحہ؟ امی کے ساتھ ٹائم گزارا ہوا بہت یاد آتا ہے. ماں کے ساتھ، کیونکہ میری ماں اب کافی سالوں سے میرے پاس آئی بھی نہیں ہے، اور میں ہی سندھ جاتی ہوں، میری ملاقات ہی ان سے ہوتی ہے. پر یہ کہ جب تک وہ ٹھیک تھیں تب تک میرا ان کے ساتھ جو ٹائم گزارا وہ بہت یادوں والا، اور بہت ہر چیز میں وہ میرے ساتھ ہوتی تھی. کبھی انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا کہ پریشان ہونا ہے، ہمیشہ میں آپ کے ساتھ ہوں. اوکے. اور سب سے غمگین لمحہ زندگی کا؟ میں پیرنٹس میٹنگ کے لیے بیٹی کے لیے اسکول میں بلایا گیا تو میں اکیلی گئی تھی. وہ میری بیٹی کے لیے بہت مشکل ٹائم تھا. مطلب اس کو بہت دکھ لگ رہا تھا اپنی دوستوں کے سامنے. وہ مجھے اس کی آنکھوں میں وہ جو آنسو تھے وہ رکے ہوئے تھے، وہ مطلب بہت دکھی لگا مجھے. اور میں بہت سمجھے کہ میں ٹوٹ گئی تھی جب اس نے کہا ماما آپ اکیلے آئے، بابا نہیں آئے ساتھ. تو وہ ذرا بہت مشکل تھا کہ میری دوستیں ہیں، ان کو میں نے نہیں بتایا کہ آپ لوگ الگ ہو گئے ہوں، میری بہت انسلٹ ہوگی. میری دوستیں، وہ بہت دکھ لگتا ہے. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہو. اور مجھے یاد ہے میں نے اس سبجیکٹ کے اوپر لکھا تھا ایک پلے، تھوڑی سی وفا چاہیے. ساجد نے رول کیا تھا، ساجد، عفت جی اور مہوش وغیرہ یہ سب اس میں تھے، عدنان بھی تھے. اس کا پورا ایک پورشن جو تھا کئی ایپیسوڈز کا، وہ میں نے بچے کی اسی کیفیت پر لکھا تھا. اچھا. تھوڑی سی وفا کہ جب ماں باپ کسی وجہ سے الگ ہو جاتے ہیں تو بچے کے اوپر کیا بہت اثرات پڑتے ہیں. اور وہ جیو سے نشر ہوتا تھا. جی. اور وہ اسی لیے کہ بھئی لوگوں کو اس بات کی ریئلائزیشن ہو
کہ گھر جڑا رہے, جڑا رہے, اولاد کے لیے جڑا رہنا ہے. ماما کو بتانا میں انہیں بہت مس کرتا ہوں. اچھا صنم, لیکن میں آپ کے جو آپ کا تجربہ گزرا زندگی کا, اس سے ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا تاکہ لوگوں کی بھی تربیت ہو, ان کو سیکھنے کا موقع ملے. جو شادی شدہ جوڑے ہیں یا اگر کسی بھی نوعیت کا کوئی کریک ہے کسی فیملی میں, تو وہ اس کو جوڑ سکے, اس کو بحال کر سکے. ایک یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ میاں اور بیوی جو ہیں وہ اختلاف رہتا ہے اور اس اختلاف کی وجہ سے لڑائی جھگڑا رہتا ہے گھر میں. اچھا, وہ بھی اب مستقل چلے جا رہا ہے. وہ زیادہ نقصان پہنچاتا ہے ذہنی اور نفسیاتی سطح پر بچوں کو, یا اگر والدین الگ ہو جائیں اور جھگڑے ختم ہو جائیں وہ زیادہ نقصان پہنچاتا ہے؟ جب ہم ساتھ ہوتے تھے تو یہ ہوتا تھا کہ لڑائیاں ہوتی تھی, بچے بہت ڈسٹرب رہتے تھے کہ اپنے روم میں ہوتے تھے, پر یہ کہ بابا سے لڑائی کیوں ہو رہی ہے. زیادہ تر بیٹے جو بابا کے ساتھ زیادہ ہوتے ہیں, ماما کیوں بابا کے ساتھ. تو یہ ہے کہ ہوتا ہے, پر ماں باپ اگر اکٹھے رہ کر خاموش ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے, اور لڑائی بچوں کے سامنے نہ کریں. ہمارے بھی تو ماں باپ تھے, ہماری ہی کیوں آج کل شوبز کے علاوہ, پہلے تو کہتے تھے کہ شوبز کی شادیاں نہیں چلتی, پہلے لوگ یہ, اب تو فیملیز میں گھروں میں بھی ایسا چل رہا ہے کہ ان کی شادیاں نہیں چل رہی. ایسا کیوں؟ ہمارے ماں باپ بھی تو صبر کرتے تھے, صبر کیوں نہ کیا جائے؟ پھر بچ سکتی ہے شادی. اگر میری ٹوٹی تو پورا خاندان ہی, آپ کا ایک رشتہ پورے خاندان کے ساتھ ختم ہو گیا. میرے خالہ کے بیٹا تھا تو میرا پورا مطلب رشتہ ہی ختم ہو گیا خالہ کے ساتھ. ہمارا آنا جانا, کھانا پینا, مرنا, سب کچھ ختم. سنم, جو بریکنگ پوائنٹ ہوتا ہے کسی بھی رشتے میں, کب تک آپ سمجھتی ہیں کہ کس لیول تک, ریڈ لائن کیا ہوتی ہے, کب تک کا انسان برداشت کرتا رہے؟ اچھی بات ہے برداشت کرنا, چلانا رشتے کو. آپ اتنے تک برداشت کریں جب تک وہ آپ ہاتھ جو ہے, میں مطلب مجھے گھما کے بات نہیں کرنے آتی, جب تک آپ برداشت کریں جب تک آپ کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھتا. اگر مرد عورت کے اوپر ہاتھ اٹھا دیتا ہے پھر میرے خیال میں نہیں رہنا چاہیے. میں نے تو چلے برداشت پھر بھی کیا, پر یہ ہے کہ پھر نہیں رہنا چاہیے. آپ کو پہلے مطلب ایک مرد تھپڑ لگاتا ہے منہ پر, تو اسی وقت آپ کو فیصلہ کر لینا چاہیے کہ اب یہ نہیں ہوگا, یا اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں کہ جی آئندہ ایسا نہیں آپ نے کرنا. آپ سمجھتی ہیں یہ ریڈ لائن ہونی؟ ہاں, یہ ریڈ لائن ہے, ہاتھ نہیں اٹھانی چاہیے, اور ماں باپ کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. یہ درست بات ہے, اس میں کوئی دو رائے. بڑے ڈیسنٹ مرد ہوتے ہیں جو ماں باپ کی بھی اتنی عزت کرتے ہیں جتنے اپنے ماں باپ کی عزت. جی ماں باپ تو دیکھیے, ہمارا جو دینی فلسفہ ہے سنم, وہ تو یہ ہے اسلامک فلسفی میں, تو ہمیں ہماری جو تربیت ہے, دین کی تربیت ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کے ایک تو وہ ماں باپ ہیں حقیقی جو بایولوجیکل, جنہوں نے آپ کو پیدا کیا, پرورش کی, اور اس کے بعد جو آپ کے ساس سسر ہوتے ہیں ان کو بھی ویسے ہی احترام اور درجہ دیا گیا جیسے ماں باپ کا. پھر استاد کو بھی وہی درجہ دیا گیا ہے جو آپ کے والد کا ہوتا ہے یا ماں باپ. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس سارے سفر میں آپ سے کیا غلطی ہوئی؟ آپ سمجھتی ہیں کچھ ہوئی یا بالکل نہیں ہوئی؟ مجھ سے میں فیم, نام, فینس, جب مجھے لوگوں نے پسند کرنا شروع کر دیا تو مجھے لگا کہ اب تو بس میری بات ہے, اب میں جیسا کہوں گی ویسا ہوگا. مطلب میں یہ تھوڑا سا ہو گیا. آپ یہ محسوس کرتی ہیں تھوڑا سا؟ بالکل. مجھ میں جب سنگر نہیں تھی تبھی بھی ہماری شادی تھی, انہوں نے مجھے کہا کہ کیوں نہ, تمہارا آواز اچھا ہے, تم سنگنگ کرو. میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جاؤ, اور تم نے گاؤں میں کیوں رہنا, ہم گاؤں میں رہتے تھے, تو گاؤں میں کیوں رہنا ہے, ہم چلتے ہیں لاہور. اور لاہور آئے, میاں یوسف صلاح الدین نے سنا کہیں پی ٹی وی پر, اور پھر انہوں نے مجھے ورثہ ہیریٹیج میں موقع دیا. میاں صاحب نے اس زمانے میں کوشش بھی بہت کی کہ آپ دونوں کا جی پیچ اپ رہے اور مل جل کے رہیں, مگر اور پھر ان کی وجہ سے مطلب مجھے نام بھی ملا. تو یہ مجھ سے یہ غلطی ہوگی کہ میں نے پھر اس کے بعد کہنا شروع کر دیا ان کو کہ اب میں جیسا کہہ رہی ہوں آپ کو ویسا کرنا پڑے گا. تو یہ ذرا غلط تھا. اور ان کی پہلے شادی مطلب ہماری تھی جب میں سنگنگ نہیں کرتی تھی, گاؤں میں رہتی, تب وہ غلطیاں کرتے رہتے تھے, گرل فرینڈز بھی تھیں, سب کچھ تھا, میں برداشت کرتی تھی. تب کیوں کیا پھر؟ تب اس لیے کیونکہ میں کمزور تھی, مطلب مجھے پتا تھا میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, اور میں نے ایسے ہی رہنا, میرے پاس کون سا کام ہے یا پیسہ ہے. جب میرے پاس پیسہ آیا اور نام ملا تب مجھے اس کی گرل فرینڈز اور دوست یہ ساری چیزیں چبھنے لگیں, اور میں نے کہا فیصلہ کرنا ہے. کس تعریف نے, کس چیز نے, کس جملے نے, تعریف کا اسٹائل ہوتا ہے, کوئی فین ملتے ہیں, کبھی کوئی میوزک ڈائریکٹر ہوتا ہے, کبھی کوئی پروڈیوسر ہوتا ہے, کبھی کوئی اور آدمی ہے جس کے جملے نے, تعریف نے آپ کو نہال کر دیا ہو. پاکستان کی میں دوسری آرٹسٹ ہوں, پہلے نصرت فتح علی خان صاحب ہیں, دوسری میں, مجھے یونیسکو ایوارڈ ملا ہے پاکستان میں. دوسرا ایوارڈ صرف میں
وہ اور وہ جب اس نے بہت خوشی دی اس موقع بہت نے خوشی اور آپ اتنے اچھے الفاظ انہوں نے میرے لیے بولے اچھا۔ کہ پاکستان سے صنم ماروی آئی ہیں 80 ملکوں کے آرٹسٹ ہیں، ان میں سے پہلا ایوارڈ مجھے ملا، کو ویری گڈ، یہ میرے لیے بولے الحمدللہ بہت اس لمحے نے آپ کو بہت 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 خوشی دی۔ فیوریٹ میموری عابدہ جی کے ساتھ ٹائم جتنا بھی گزرتا ہے وہ فیوریٹ ہی ہوتا ہے۔ فیوریٹ ہوتا جی، ہے بہت بالکل۔ کوئی خواب جو آپ سمجھتے ہو صنم اتنا کچھ اللہ نے اب آپ کو دیا، فیم دیا، پیسہ دیا، ماشاءاللہ اولاد ہے، ٹھیک ہے ایشوز ہیں، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے اور آپ لوگوں کو الحمدللہ آپ لوگوں کے وقت مسائل کے ساتھ سب چیزیں جی ٹھیک ہاں ہو حل جاتی کریں انشاءاللہ تعالیٰ، مگر بہرحال اولاد ہے، سلامت رہے۔ جی۔ تو مگر کون سا ایسا خواب ہے جو آپ سمجھتے ہیں یار اب اس کا وقت گزر گیا، اب وہ حسرت بن گیا، اب پوری نہیں ہو سکتا؟ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں آپ کو سچ بتاؤں میرا ایسا کوئی خواب نہیں ہے جو ابھی تک پورا نہیں ہو۔ ایک خواب ہے وہ بہت جلد پورا ہونے والا ہے، اچھا وہ کیا ہے؟ مطلب اے آر رحمان صاحب ان کے ساتھ کام کرنا ہے تو ارے! وہ بہت جلد میرا پورا ہونے والا تو ہے، بات چیت چل رہی ہے؟ انشاءاللہ رضوان کی چل رہی ہے۔ یہ تو اس خبر طرح ہے بھائی۔ ہاں الحمدللہ۔ ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ، تھینک یو صنم، Thank آپ you. تشریف لائیں۔ مجھے بہت اچھا لگا، بہت اچھا لگا، آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں، بہت محبت اور بہت عزت آپ کے لیے ہمیشہ۔ جزاک اللہ، ہمیشہ آپ کا بڑا احترام ہے اور ہم نے بہت سارا کام اکٹھے کیا، بالکل اس میرے طرح لیے بہت خوشی کا مقام ہے، بہت ساری چیزیں آپ نے گائیں میری، تو میری اچھے یہی دعا پیرنٹس ہے آپ کے لیے، یہی مشورہ بھی ہے جی۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، انشاءاللہ۔ مگر یہ ہے کہ آپ کو بہت عرصے بعد آج خوش دیکھ کے، اچھا ہنستا ہوا دیکھ کے الحمدللہ، بہت اچھا لگا۔